مکاثرۃ جمع المسلمین، منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں ہزارہا لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ جو نہیں سمجھتے حقائق کو، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بے اعتکاف تو اکیلے بیٹھنا ہوتا ہے بند کر کے، تو ہزارہا لوگ بیٹھتے ہیں، یہ کیا اعتکاف ہے؟ نہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ جہاں مومنوں مسلمانوں کی تعداد جتنی بڑھتی جائے گی، رب کی رحمت کا نزول اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے تنہا نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز کا 27 گنا ثواب زیادہ، اور باجماعت نماز کے مقابلے میں نماز جمعہ کا ثواب زیادہ۔ جوں جوں لوگ اس عمل خیر میں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجر، ثواب، رحمت کا نزول، ہر شے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر نماز عید کا ثواب نماز جمعہ سے زیادہ، اور پھر حج کا ثواب جس میں پوری امت جمع ہوتی ہے اس کا اجر سب سے زیادہ۔ تو حرمین شریفین میں بھی ہزارہا لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہاں کون بیچارہ اپنے خیمے لگا کے اکیلا بیٹھتا ہے؟ تو آج کی دنیا میں اگر اجتماع اعتکاف کے لیے ہو جائے تو پھر دل کے اندر خلوت گاہ بنا چاہیے، نگاہ و دل کا خیمہ ہونا چاہیے، تاکہ غیر ضروری لغو باتوں سے گریز، خاموشی اور ہماتن مولا کی طرف توجہ ہو جائے۔ یہ اعتکاف ہے، خلوت مع اللہ ہے۔ اور تنہا رہے اور نفس میں کھیلتے رہے، تنہا رہے اور شیطانی خیالات میں کھیلتے رہے، اور تنہا بیٹھے اور خیر کا سبق نہ ملا، اس سے بدرجہ بہتر مکاثرۃ جمع المسلمین۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی جماعت کو، نیکی کے کام پر اکٹھے ہونے والوں کے اجتماع کو جتنا بڑھایا، اللہ اس کو ان کی خیر میں اتنا شامل کر دیتا ہے۔ امام اسقلانی نے المطالب العالیہ میں اس کو روایت کیا، اور امام ہندی نے کنز العمال میں، اور امام ابو طالب مکی نے علم القلوب میں۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ پاک نے فرمایا کہ تنہا کرو تو میں عرش پر اس بندے کو تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر ہجوم میں جماعت میں بیٹھ کر بندے میرا ذکر کریں تو میں ملائکہ کی جماعت میں عرش پر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، ملائکہ کے مجمع عام میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی جو اجتماعیت کسی عمل خیر میں ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں خلوت کا مقصد نہ ٹوٹے، حال خلوت کا رہے، عبادت میں محو رہیں، ذکر میں محو رہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان للہ، کس طرح جو اجتماع بڑھتا ہے تو خیر بڑھتی ہے، بخشش بڑھتی ہے، مغفرت بڑھتی ہے، رحمت بڑھتی ہے، کرم بڑھتا ہے۔ اس لیے اس کرم میں شریک ہوتے ہیں۔ جو کرم تنہا بیٹھنے سے ملنا ہے، وہ کرم اگر 50,000 آدمی جمع بیٹھے ہیں، 40,000 آدمی بیٹھیں، 10,000 بیٹھیں، 5,000 بیٹھیں، 100 بیٹھیں، 50 بیٹھیں، جتنا عدد بڑھتا جائے گا مولا کے کرم کا عدد اور کثرت اسی تناسب سے بڑھتی جائے گی۔ حتیٰ کہ جب ذکر اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے، ورنہ ذکر تو انسان چاہتا ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اب حدیث پاک سنیے، متفق علیہ۔ تنہائی کے ذکر کی فضیلت و برکت اپنی جگہ، مگر اجتماع مجالس ذکر اس کی برکت کا حساب ہی کچھ اور ہے۔ تو اس شہر اعتکاف میں مجالس ذکر ہوتی ہیں، ذکر کی عظیم مجلسیں قائم ہوتی ہیں جن پر ملائکہ اترتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان دنیا تک اپنے پروں سے سائبان تان لیتے ہیں۔ اس لیے اس اجتماعی اعتکاف میں کثرت سے مجالس ذکر کی ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر وفی روایت یلتمسون مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اجتماعی طور پر جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہزارہا لوگ منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو 10 دن میں 10 ہزار بار بھی ایک دن میں کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا ورد، اور ہزار بار بھی پڑھتے ہیں تو 10,000 کلمے کا ورد ایک شخص کرتا ہے۔ اور اگر 1000 آدمی
بیٹھے اور ایک ایک شخص 10,000 بار کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہا ہے تو کتنے لاکھوں کروڑوں گنا ایک دن میں اللہ کا نام پکارا گیا، اکٹھا پکارا گیا، لاکھوں کروڑوں گنا ایک دن میں حضور پر درود و سلام بھیجا گیا، تسبیح و تحلیل کی گئی، عبادت کی گئی، تسبیح کی گئی، اسی عدد کے حساب سے ملائکہ اور اللہ کی رحمت اترتی، اور وہ سارا ثواب ہر شخص کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہزارہا افراد کے لیے بالاجتماع مقرر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ نَادَوْا، پر جب دیکھتے ہیں مجلس ذکر کہ اس اجتماع میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ملائکہ آوازیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، جس چیز کی تلاش میں نکلے تھے وہ مجلس مل گئی، وہ مجلس مل گئی۔ منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں ہزارہا کی تعداد میں اللہ کی ذکر کی مجلسیں بپا کرنے والوں، لاکھوں ملائکہ ہلموا الی حاجتکم کر کے تمہارے ارد گرد اوپر جمع ہو جاتے ہیں مجلس میں، اور روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا مجلسیں بپا کرتا ہے، اللہ کے یہاں ملائکہ کی عدد کی کمی نہیں، ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ خاص منہاج القرآن کے لیے مختص نہیں، جہاں بھی کثرت سے اہل ذکر مجلس کریں گے وہی حال اللہ کے کرم کا ہوگا، جمع ہو جاتے ہیں۔ قال فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اپنے پروں کو جوڑ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک اپنے پروں کو جوڑ کے سائبان بنا لیتے ہیں، سائبان، اور اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں جب مجلس ذکر ختم ہوتی، اللہ اللہ، استغفار کی مجلس، درود پاک کی مجلس، تسبیح و تحلیل کی مجلس، مراقبہ کی مجلس، ذکر اور فکر آخرت کی مجلس، پھر تعلیم و تعلم کی مجلس، قرآن و سنت کے بیان کی مجلس، فقہ کی مجلس، علم کی مجلس، ہر مجلس کا اجر ہے۔ اتنے اجر اعتکاف گاہ میں جمع ہو جاتے ہیں جو تنہا بیٹھنے والے کو نصیب نہیں ہوتے۔ تو ملائکہ مجلس سے ذکر ختم ہونے کے بعد واپس جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ، حدیث کا نمبر 6045 ہے، صحیح بخاری۔ تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، اور آقا نے فرمایا حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جاننے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس رب کی محبت کا عالم دیکھیے، اپنے ذکر کرنے والے بندوں کی مجلس سے محبت۔ فرمایا وہ عالم، ان سے بہتر جانتا ہے، جو فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر اب آئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر پھر ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ ہائے ہائے، وہ اللہ سننا چاہتا ہے فرشتوں کی زبان سے کہ مولا تیرے ذکر کرنے والوں کی مجلس سے آئے ہیں، وہ سن کے خوش ہوتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، خود پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ پوچھتے ہیں یا ما یقول و عبادی، باری تعالیٰ تیرے ذکر کرنے والوں کی ہزارہا لوگوں کی مجلس بپا تھی، ماڈل ٹاؤن میں، ٹاؤن شپ میں، جامع المنہاج میں، منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں، لندن کی اعتکاف گاہ میں، یورپ کی اعتکاف گاہوں پر، حرمین شریفین کی تو پھر سب سے اونچے درجے کی اعتکاف گاہ، وہاں تو پھر آقا کا کرم ہے، پھر اس کا ذکر کیا کرنا، وہاں تو فرشتے صبح و شام 70,000 فرشتے تو در رسول پہ ویسے نوکری کرتے ہیں، درود و سلام، اس کا تو ذکر ہی کیا کرنا۔ روئے زمین پر جتنے لوگ اعتکاف میں ہوں یا بغیر اعتکاف مجالس سے ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اچھا وہاں سے آئے ہو؟ جی باری تعالیٰ۔ وہ پوچھتا ہے ما یقول عبادی، ہائے ہائے ہائے، اس حدیث کے مضمون کو سنیں اور اپنے اندر اتار لیں کیف کے ساتھ، ہائے ہائے، اور رب کی محبت کے ساتھ اپنے تصور کو جوڑیں، کیسی محبت ہے اس کو بندوں سے، اپنے ذاکروں سے۔ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، کی آندے سن میرے بندے، ہائے ہائے کیا کہتے تھے؟ قالوا یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، باری تعالیٰ تیری تسبیح کرتے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، تیری تمجید کر رہے تھے، تیری تحلیل کر رہے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے۔
اب اگلی بات سننے والی ہے، ہائے ہائے کاش یہ اگلی بات ہمارے کلیجوں میں اتر جائے. اگلا جملہ آ رہا ہے، کاش ہمارے کلیجوں میں اتر جائے، کاش چیخیں نکل جائیں، کاش ہم وجد میں آ جائیں، کاش ہم اس میں ڈوب جائیں. جب وہ بتاتے ہیں باری تعالیٰ تیرا ذکر الاپ رہے تھے، تیرا نام الاپتے تھے، تیری تسبیح تعلیل کرتے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے فیقولو ہل رآنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے 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 ہائے، میرا نام جو جپتے تھے، ذکر کرتے تھے، پکارتے تھے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ عالم سب پتہ ہے، پوچھتا ہے انہاں ویکھیا مینوں؟ ہائے ہائے، انہاں میرے حسن تکیا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال فیقولون لا واللہ ما رأوک، باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم انہوں نے تجھے کہاں دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہے. اب وہ جملہ آ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. تو قال فیقول، اچھا مجھے نہیں دیکھا تب بھی اس طرح مجھے پکارتے تھے. فیقول وہ کیف لو رعونی، فرشتوں بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوگا، مجھے دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا، اگر میرے حسن کو تک لیں تو حال کیا ہوگا، اگر میرا جلوہ کر لیں تو حال کیا ہوگا، میری تجلی ان کو مل جائے، ہائے 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 تو حال کیا ہوگا. وہ جس تجلی کے لیے موسیٰ نے مانگا تھا، رب ارنی انظر الیک، اگر مجھے تک لیں تو پھر ان کے ذکر کا حال کیا ہوگا. خیر اس طرح طویل مضمون ہے، ایک طویل مضمون ہے حدیث پاک کا، حدیث بخاری کا. آخر پہ آتا ہوں، اس طرح پھر باتیں اللہ پوچھتا رہتا ہے، اور کیا کہتے تھے، پھر بتاتے ہیں اب یہ کرتے تھے، پھر پوچھتا ہے اچھا جنت، باری تعالیٰ وہ تو جنت مانگتے تھے، پھر پوچھتا ہے انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں، پھر فرماتا ہے، کتنے پیار کی باتیں کرتا ہے اللہ، اگر وہ جنت تک لیں تو پھر عالم کیا ہو. ایسی ایسی باتیں پیار کی کرتا ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں؟ ارے اپنے ذاکر بندوں سے پیار ہے، مولا کو محبت ہے. ارے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مولا کی محبت کا حیا کریں، اس محبت کا کچھ تو صلہ دیں کہ ساری زندگی ہماری ذکر کا مرکہ بن جائے، ذکر کا پیکر بن جائے، ذکر سے لبریز ہو جائے. اینڈ پر آ رہا ہوں، جب سارا مضمون مکمل ہو جاتا ہے ملائکہ سے گفتگو، تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے، اب خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فیقول فاشہدکم، فرشتو جو میری ذکر کی عظیم مجلس میں بیٹھ کر آئے ہو، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی، ان سب کو معاف کر دیا. اس لیے شہر اعتکاف میں آتے ہیں، خدا جانے کس کا ذکر اس ذات کو پسند آ جائے، کس کا اللہ اللہ کہنا قبول ہو جائے. 2 4 کا 10 20 کا بھی قبول ہو گیا، اس نے کہنا انی غفرت لہم، سب کو معاف کر دیا. اس شہر اعتکاف میں اور کثرت اعتکاف میں اور کثرت مجالس ذکر میں کسی ایک کا ذکر مولا کو پسند آ گیا تو اس نے کہہ دینا ساروں کو معاف کر دیا، ساروں کو بخش دیا. اس بخشش کی امید پر آیا کرو. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، قال یقول، ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک درخواست ہے. فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ ان ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، ہائے ہائے، وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنے آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ان ذاکروں اور متفقوں کی حفاظت کے لیے آیا تھا، کوئی انہیں کھانا کھلانے آیا تھا. اور ایک ایسا بھی تھا کہ اس کا کوئی لین دین تھا، کسی سے ملنے آیا تھا تو بیٹھ گیا 4 لمحے، آیا تھا کسی کام کے لیے، جاء لحاجۃ، اپنے کام کے لیے آیا، پر دیکھا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو کیا وہ بھی بخشا گیا؟ اب اللہ جواب دیتے ہیں، قال ہاں وہ بھی بخشا گیا. ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، کہ یہ ایسوں کی مجلس ہے کہ جو ان کے ساتھ دم بھر بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں جاتا. جو ایسے ذاکروں کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ بھی خالی جھولی نہیں جاتا. میرے کرم
اور میری سخاوت اور میری بخشش کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چند لمحے ان ذاکروں کی مجلس میں بیٹھ جائے میرے ذکر کرنے والوں کی، ان کو بھی بخش دیتا ہوں، خیرات میں تنگی نہیں کرتا۔ حدیث ختم ہوئی۔ اس لیے اعتکاف میں خواہ اللہ کے ذکر جب ہوتے ہیں، ملائکہ جمع ہوتے ہیں اور مجالے سے ذکر کی رپورٹ اللہ کے حضور جاتی ہے کہ باری تعالیٰ آج ایسی مجلس سے آئے ہیں جہاں 15-20 ہزار بندے تیرا ذکر کر رہے تھے سر جھکا کر، جہاں 25-30 ہزار بندے ذکر کر رہے تھے، جہاں 50-60 ہزار بندے عورتیں مرد تیرا ذکر کر رہے تھے، اعتکاف میں تیری مجلس ذکر میں بیٹھے تجھے یاد کرتے تھے۔ اب اللہ پاک ان سے پوچھے گا وہ نہ 60 ہزار بندے یعنی مینو تک ہے، مینو دیکھے نہیں؟ باری تعالیٰ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں۔ فرمائے گا اچھا دسو میرے فرشتوں، وہ بغیر دیکھے ان کے ذکر کا عالم یہ ہے، کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، اس تپش میں، موسم کی گرمی میں اکٹھے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر مجھے تک لیں تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ بس خدا کی قسم اس رب کے اسی جملے پر سب کچھ قربان جائے، اس ایک جملے پر مولا تیری محبت کے اس ایک جملے پر زندگی قربان جائے۔ کاش ہم تجھے یاد کرتے رہیں اور تو یہ جملہ بولتا رہے کہ اگر میرے بن دیکھے میری یاد کا عالم یہ ہے تو تک لیں تو کیا ہوگا۔ ہم تجھے یاد کرتے رہیں تو یہ جملہ بولتا رہے میرے مولا کہ تک لیں تو حال کیا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اسی حساب سے پھر کرم کرتا ہے، اسی حساب سے پھر لطف کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دونوں صحابہ نے آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پر گواہی دی، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث یہ صحیح ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث، حسن صحیح، گواہی دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغاشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ دونوں نے قسم کھا کے کہا کہ آقا نے فرمایا کہ جب لوگ کثرت کے ساتھ مجلس میں اکٹھے بیٹھتے اور رب کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہیں اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اوپر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور سکینت اترتی ہے، یہ سارے کرم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس مجلس سے ذکر کے جواب میں عرش پر فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ تم بھی مجلس کرو میرے ساتھ۔ ملائکہ کو بٹھا کر جہاں زمین پر لوگ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک عرش پر ملائکہ کی مجلس منعقد کر کے ذاکرہم اللہ فی من عندہ، ان کو بٹھا کر ان میں پھر ان بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرشتوں جاؤ تک لو، میرے ایسے بھی لوگ ہیں ہزارہ بندے ایک زمین کے خطے پہ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، ہزارہ بندے صبح و شام سجدہ ریز ہو رہے ہیں میرے لیے۔ اللہ پاک اپنے ہاں ملائکہ کے مجلس میں ذکر کرتا ہے بندوں کا۔ تو یہ جتنی کثرت کے ساتھ اجتماع ہوتا چلا جاتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ اس کا فضل اترتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل اور امام مسلم نے اس کی روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بے شمار فرشتے ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں یلتمسون مجالس الذکر، وہ ذکر کی بڑی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یجتمعون عند الذکر، جب ذکر ہوتا ہے تو مجلس میں وہ بھی ان کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو جاتے ہیں، اجتماع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُ الْعَرْشِ، اور ملائکہ پھر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اس اجتماع میں اور ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ کا ہجوم زمین سے لے کے عرش تک کی فضا کو مملو کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، عرش تک کو بھر دیتا ہے۔ اور آخری حدیث
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، بیہقی حدیث حسن اور اسناد صحیح، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، میرے صحابیوں جب جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو کچھ خوب کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام سے کہا جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو تم بھی کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کیا وما ریاض الجنہ، آقا ہم تو زمین پہ رہتے ہیں، کون سی جنت کے باغات جن کے پاس سے گزرے تو کھا لیا کرے؟ فرمایا ہلاک الذکر، ذکر کے اجتماع اور ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں، جہاں مجلسیں اور حلقے ملے تم بھی بیٹھ کے شامل ہو جایا کرو، جنت کے پھل کھاؤ گے، جنت کے پھل کھاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہیں مجالس ذکر کی، جہاں کثرت کے ساتھ حلقات ذکر ہوتے ہیں، اور اجتماعی اس ذکر میں، اس اعتکاف میں ہزار ہا کی تعداد میں لوگ حلقات ذکر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر مولا کو یاد کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، اس کے لیے روتے اور دھوتے اور مولا کو مناتے ہیں۔ جو اس کے لیے یہ یہاں کرتے ہیں، مولا ان کے لیے یہی وہ کچھ وہاں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کی بھلائیاں بیان کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے۔ تو یہ برکات ہیں کثرت کے ساتھ جمع ہونے کی۔